ایران جنگ جاری ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تیل اور گیس کی شارٹیج کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ شارٹیج پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ قطر نے LNG کی سپلائی بند کر دی ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ سے پاکستان میں جو تیل آتا ہے وہ بھی اب آنا بند ہو گیا ہے۔ تو کس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب۔ ملک صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے۔ ملک صاحب جب آپ سے میں نے پچھلا انٹرویو کیا تھا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ پاکستان کی ڈیمانڈ کم ہے اور قطر کی طرف سے سپلائی آنی ہے اور آپ کے قطر سے اس بات پر مذاکرات ہو رہے تھے کہ ہمیں کم کارگوز چاہیے، زیادہ مت دیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ قطر نے اپنی LNG کی سپلائی بند کر دی ہے اور پاکستان کو گیس کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے، اس وقت تیل کی کمی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ پاکستان کیا سوچ رہا ہے، کیا پالیسی بنا رہے ہیں، اس سب پہ بات ہم کریں گے۔ سب سے پہلے گیس کے حوالے سے بتائیے کیا مینجمنٹ حکومت کرنے جا رہی ہے؟ شاہزیب صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس ضروری موضوع کے اوپر مجھے موقع دیا۔ دیکھیں میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ غیر معمولی حالات ہیں اور اس کے اندر اب یہ ایسی ایک جنگ خطے کے اندر چھڑ گئی ہے جس کے اندر بہت سے ممالک اس کی لپیٹ کے اندر آ گئے ہوئے ہیں اور جو ہماری انرجی کی سپلائی چین ہے اس کے اندر کچھ چوک پوائنٹس ہیں، جس طرح سے اسٹریٹ آف ہرمز ہے جس کے اندر آپ کا بالکل وہاں پہ ایک کنجیشن اور ایک بلاک ایران کی طرف سے مینٹین کیا جا رہا ہے جس سے آپ کی سپلائیز ڈسرپٹ ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا شاہزیب صاحب جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آلدو یہ صورتحال آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو آپ اس کے لیے جو تیاری کر سکتے تھے آپ نے کی، اور یقیناً میں آگے جا کے ان بفرز کے اوپر بھی روشنی ڈال دوں گا جو وزیر اعظم صاحب نے خاص طور پہ دلچسپی کے ساتھ وہ بلڈ کیے۔ پر گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کرائسس کب اختتام ہوگا، پر ایک چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از اے میٹر آف ویکس ناٹ ڈیز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو بھی ہمارے پاس ذخائر ہیں ان کو جتنا ہم سٹریچ کر سکیں ہمیں اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر تیل پر آنے سے پہلے اگر گیس کی بات کی جائے، اگر تیل پر آنے سے پہلے گیس کی دیکھیں اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے، ایک تو ظاہر صدر ٹرمپ نے خود نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جنگ شاید 3-4 ہفتے چلے، دوسرا قطر کے اپنے پلانٹس بند ہو گئے ہیں، اگر وہ اب کھلیں گے تو 2 ہفتے اس میں لگ جائیں گے، پھر اپنی میکسیمم کیپیسٹی پر آنے میں 2 ہفتے اور لگ جائیں گے جو کہ تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ تو گیس کا جو کرائسس ہے وہ ہوگا یا اسے کیسے نمٹا جائے گا؟ کیا آلٹرنیٹ ہے ہمارے پاس؟ اچھا شاہزیب صاحب بالکل اسی طرح ہی ہے اور میں اس سے ایک قدم آگے چلا جاتا ہوں۔ قطر انرجی نے ہمیں فورسڈ میجور کا نوٹس بھی سرو کر دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب وہ کارگو نہیں دینے جا رہے کیونکہ وہاں پہ جنگی صورتحال ہے، تو ہمیں اس کا متبادل انتظام کرنا ہے۔ تو ایک چیز میں آپ سے یہ کروں گا کہ دیکھیں اس وقت جب یہ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹ یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے تو موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، تو آلریڈی جو آپ کی ڈومیسٹک کے یا گھریلو صارفین کی جو ڈیمانڈ تھی وہ 1000 MMCFD سے کم ہو کے 600 MMCFD کے اندر آ چکی ہوئی ہے، تو یقیناً وہ ڈیمانڈ کا پریشر بھی کم ہو گیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پاور سیکٹر جو ہمارے سے RLNG کی کمٹمنٹس کر کے جس کے بیسس کے اوپر ہم نے یہ معاہدے کیے تھے وہ اپنا پارسلز لفٹ نہیں کر رہا تھا، تو ہمیں اپنی مقامی طور پہ اپنی فیلڈیں بھی بند کرنی پڑتی تھیں، تو ہم نے ان فیلڈوں کو بھی پوری طرح سے 300-350 MMCFD سے وہ سپلائی بھی آن لائن کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاور ڈویژن کے ساتھ بیٹھ کے جو فائنانس منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک وار کمیٹی بنی ہے جس کے اندر ہم ایندھن کی فراہمی اور دستیابی کو ڈیلی بیسس کے اوپر مانیٹر کر رہے ہیں۔ وہاں پہ یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ پاور سیکٹر کو اب ہم کتنا گیس کے اوپر اس کا انحصار کم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس متبادل ایندھن موجود ہے، شاید وہ اتنا لوکریٹو نہیں ہے جتنا گیس ہے، پر ہمارے پاس اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہر ذرائع کو ہمیں پوری طرح سے استعمال کے اندر لانا ہے، تو ہم نے ان کو فرنس آئل جو ہماری ریفائنریز بناتی ہیں اس کے اوپر میکسیمم پروڈکشن جنریٹ کرنے کا ہم نے ان کو مشورہ دیا ہے، اور یقیناً وہ تھوڑی سی مہنگی آپشن ہوگی، 25-30 پیسے آپ کی قیمت بڑھ جائے گی، پر آپ کے گیس کے شعبے کے اوپر آپ کا بوجھ کم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کنزرویشن کے لیے بھی بہت سے میجرز لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کے اندر ہم نے اس انداز کے اندر گیس فراہم کی تھی کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی تکلیف نہیں آئی
اور کسی قسم کی ہم نے ریشننگ کرنے کی کوشش نہیں کی. تو آج کیونکہ رمضان ہے, اگر ہم سحری کو اشور کر لیں, اگر ہم افطاری کو اشور کر لیں, اور اگر بیچ میں تھوڑا سا پریشر کم کر کے کوئی کنزرو کر لیں, تو ہم وہاں سے بھی کچھ 30-40 MMCFD سیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس یوریا کے بہت سے ذخائر پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کے ذخائر دیکھیں تو وہ کہیں گنا زیادہ ہیں, 30-40% زیادہ ہیں. تو ہم نے جو پلانٹ سوئی کے نیٹ ورک کے اوپر یوریا کے چلتے ہیں ان کے اوپر بھی گیس کی کرٹیلمنٹ شروع کر دی ہے. اس کے اوپر ہماری یہ امید ہے کہ ری گیسیفیکیشن ریٹ کو 100 MMCFD پہ کر کے RLNG کے, کیونکہ 2 پارسلز تو ہمارے پاس اس مہینے میں آ گئے تھے, ہم مارچ تک تو ہمیں کوئی پرابلم سسٹم کے اندر نہیں آئے گی. اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, وہ یا ہمیں زیادہ کرٹیلمنٹ کی طرف جانا پڑے گا, اپنے ٹرمینلز کو بند کرنا پڑے گا, یا متبادل آپ کو کارگوز جو اسٹریٹ آف ہرمز سے باہر کے ہوں گے ان کو لے کے آنا پڑے گا. پر اس کے اندر شاہزیب صاحب چیلنج یہ ہوگا کہ آج آپ کے پارسلز جو ہیں وہ $10-12 پر MMBTU کے ہیں, جو بنگلہ دیش اور انڈیا جو اب باہر سے ہرمز کے پارسلز خرید رہا ہے وہ تقریباً 23-24 MMBTU کے ہیں, ڈالر پر MMBTU کے, جس کا مطلب یہ اس سے جو آپ بجلی بنائیں گے وہ تقریباً 70-80 روپے کی بنے گی. تو شاید اس سے بہتر ہو کہ ہم کنزرویشن کے ذریعے, تھوڑی لوڈ شیڈنگ کے ذریعے ہم اپنی ڈیمانڈ کو ریڈیوس کر لیں, بیکاز ہم نے اس کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے, کیا اس کے اندر یہ ایبزارپشن بھی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. اس ساری چیز کو ہمیں بڑا کیئرفلی اور ایک ذمہ دار انداز کے اندر دیکھنا پڑے گا. اینڈ اٹ از ایگزیکٹلی دس ڈسکشن دیٹ وی آر ہیونگ ان دیٹ ہائی پاورڈ کمیٹی جو فائنانس منسٹر صاحب چیئر کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جو ملک کے اولین مفاد کے اندر ہوگا. آفٹر آل یہ وہی ٹیم ہے نا جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے, جس نے جنوری کے اندر قیمتیں برقرار رکھتے ہوئے, اپنے اچھے کسٹمرز کو لوز کرتے ہوئے, اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ کے اوپر ایک بڑی اپنی گرفت وہاں پہ قائم رکھی, اور اس کے بعد آج سرکولر ڈیٹ آپ کو کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پرنسپل کی شکل کے اندر, جو آج دسمبر کے اندر تقریباً 1800 ارب پہ آ گیا. تو ہم ذمہ داری کے ساتھ ملک کے مفادات کو دیکھتے ہوئے we will take the right decisions and the responsible decisions, I can assure you that. اور پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے بتائیے گا, ظاہر پاکستان کی زیادہ تر درآمدات بھی جو تیل اور کی ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے ہوتی ہیں. یہ اطلاع تو ضرور آئی ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب سے یہ درخواست کی ہے کہ ریڈ سی کے ذریعے جو آلٹرنیٹ راستہ ہے, جو ان کی پائپ لائن کے ذریعے وہ ریڈ سی میں فراہم کرتے ہیں, تقریباً 5 ملین بیرلز کی ان کے پاس کیپیسٹی ہے, وہاں سے کرے, مگر وہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے اگر وہاں پر جو یمن کے حوثی باغی ہیں وہ حملے شروع کر دیں, جو کہ وہ اس بات کا ارادہ کر رہے ہیں. ناؤ اس میں پاکستان کی کیا معاملات ہیں, کیونکہ ڈیزل کی آگے جا کے بہت ڈیمانڈ آنی ہے, ہارویسٹنگ سیزن ہونا ہے, پاکستان کے پاس اس وقت ذخائر کیا ہیں, آگے کا پلان کیا ہے؟ اچھا شاہزیب صاحب, گزارش یہ ہے کہ جو آئل کی جو یہ پروڈکٹس ہیں نا, اس کی صورتحال قدر کمفرٹیبل ہے, کیونکہ ہم اس کے اندر ذخائر بلڈ کر سکتے تھے. گیس میں تو ہمارے پاس سٹوریج نہیں ہے نا, تو اس لیے ہم اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کر سکتے تھے. تو وزیر اعظم صاحب نے ذاتی دلچسپی کے ساتھ جب یہ آپ کو ایسکیلیشن نظر آ رہی تھی تو اپنے ذخائر کو 28, 29, 30 دن کے اوپر بلڈ کر لیا تھا پیٹرول ڈیزل کے. تو آج ہمارے پاس کمفرٹیبل سٹاکس ہیں. ہم نے جو مارچ کا PRM ہوتا ہے جس کے اندر ہم ہر OMC سے ان کی ڈیمانڈ لیتے ہیں, اس کے مطابق ان کو پروڈکٹ مہیا کر رہے ہیں. اور کیونکہ اب پرائس میں ایک انکریز آ رہی ہے, اس کی وجہ سے اگر کوئی ضرورت سے زیادہ ڈیمانڈ مانگ کے ہولڈنگ کرنا چاہے تو اس کے خلاف اوگرا نے کاروائی شروع کر دی ہے. آج ہم نے چیف سیکرٹریز کے ساتھ میٹنگ کی ہے, ان کو کہا ہے کہ اگر کوئی بھی پمپ جو ہے اگر وہ ڈرائی ہوتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں کی تکلیف کے اوپر منافع خوری کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے پمپس کو سیل کریں, کانفسکیٹ کریں وہ پروڈکٹ اور اس کے خلاف ایکشن لیں. تو یہ ایک قدرے بہتر سچویشن سے ہم اس معاملے کو آغاز کر رہے ہیں. تو ہم نے اس کے اوپر کوئی ابھی ریشننگ وغیرہ تو نہیں کی, پر ہمیں کیونکہ اب یہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے, اب 5-6 دن تو یہ جنگ ہو چکی ہے, تو سٹاک یقیناً 25 دن کے اوپر آ گیا ہوا ہے. اور اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان انفلیٹڈ لیولز کے اوپر ہمیں اور پروڈکٹ خریدنی ہے کہ نہیں خریدنی, کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ جنگ نے اختتام کب ہونا ہے. تو اگر ہم نے وہ پروڈکٹ خریدنی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, اس کی ویلیوز بھی بہت زیادہ ہیں, اس کے اوپر پریمیم بھی بہت زیادہ ہے وار کا, اس کے اوپر لوجسٹکس کی کاسٹ بھی زیادہ ہے, کیونکہ آپ جس طرح جانتے ہیں جو آپ کا جو ریڈ سی کے ذریعے جو وائج ہے وہ 18 دن کا وائج بنتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا اسٹریٹ آف ہرمز پیسج, جس کو آپ 5-7 دن کے اندر لے آتے ہیں. تو ان ساری چیلنجز کو دیکھ کے ہمیں بڑے بنیادی فیصلے کرنے ہیں, اور اس میں ایک یہ سب سے آگے فیصلہ بنیادی کرنا ہے کہ اب ہم نے کیا ڈیمانڈ کرٹیلمنٹ کے اوپر طرح جانا ہے, یا اسی طرح لیوش انداز کے اندر طرز زندگی اپنی گزارنی ہے جس طرح سے شاید جنگ سے پہلے تھا. 25 دن کا
वक्त हमारे पास स्टॉक है, देखते हुए तो अगर 25 दिन का हमारे पास स्टॉक है और अगर ये जंग प्रोलॉन्ग होती है तो डिमांड कर्टेलमेंट, राशनिंग या फिर कुछ नए ऑर्डर्स और डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसके किसी कॉम्बिनेशन पर काम हो रहा है कि 25 दिन से अगर ऊपर जाती है जंग? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें तो क्योंकि अनसर्टेनिटी है अराउंड हाउ लॉन्ग दिस क्राइसिस विल परसिस्ट, तो कल इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ये सारा जो प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है उसको रिव्यू कर लें। तो डिमांड कर्टेलमेंट के लिए भी प्राइस ट्रांसमिशन कौन सी आपने करनी है, प्राइस सिग्नलिंग कौन सी करनी है, उसके बाद आपने क्या कोविड वाले जो मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करना है कि नहीं करना, क्या आपने वर्क फ्रॉम होम इनकरेज करना है कि नहीं करना, या आपने किस तरह से जो आपकी फिजिकल मीटिंग्स हैं उनको डिस्करेज करना है, क्या आपने ये जो इंटरसिटी आपकी ट्रैवल होती है उसको डिस्करेज करना है कि नहीं करना। ये कोई नई चीजें नहीं है, हमने ये 2-3-4 साल पहले कोविड के जमाने में ये सब करके अपने सिस्टम्स को तरतीब दे दिया हुआ है। तो आई थिंक वेरी सून यू विल सी अ डिसीजन ऑन दैट रिगार्ड। जहां तक रैशनिंग की बात है, देखें शाहजेब साहब, अगर दुनिया में प्रोडक्ट की कीमत आज डीजल जो आपने पहली तारीख को जब प्राइस रिवीजन की थी उसका अगर $88 पर बैरल के ऊपर उसकी कीमत थी और आज जंग की वजह से $130 या $140 पर बैरल हो गई हुई है और आप उसको कीमतों को एडजस्ट नहीं करते और बरकरार रखते हुए आप इस सारे सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो ये रैशन करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी प्रोडक्ट पिल्फर होके अफगानिस्तान में और बाकी ममालिक में स्मगल हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी जो कंजम्पशन है आप उसको भी उसके मुताबिक टेपर नहीं कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से प्राइस ट्रांसमिशन और ये जो कंजर्व करने की जो ड्राइव होगी इसके मुताबिक हम डिमांड के ऊपर भी मेजर करेंगे, सप्लाई के ऊपर वजीर आजम साहब की इन्वॉल्वमेंट के साथ यानबू पोर्ट से हमारा एक वेसल ऑलरेडी मूव कर रहा है, वो सऊदी अरेबिया से यानबू पोर्ट से क्रूड लेके आएगा। फुजेरा का पोर्ट भी जो यूएई का है वो भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बाहर है, एक वेसल पीएनएससी का उसकी तरफ जा रहा है, वहां से पार्सल लेके आएगा। एक हमारी जो रिफाइनरी है वो अमेरिका से तेल मंगवा रही है जो बिल्कुल डिस्टर्ब्ड नहीं है, तो वो भी वहां से आएगा। एंड एज लॉन्ग एज हमारी रिफाइनरीज पर प्रोडक्शन करती हैं तो डीजल की रिक्वायरमेंट हम वहां से मीट करने की कोशिश करेंगे। और पेट्रोल जो है अभी रिसेंटली पीएसओ ने टेंडर किए थे, उसकी कीमतें तो यकीनन ज्यादा हैं, उसका प्लेट्स का प्रीमियम भी बहुत ज्यादा है, पर वो कम से कम ओमान से आउटसाइड द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज हमने सोर्स किए, तो हम अवेलेबिलिटी को तो जरूर इंश्योर कर लेंगे। और हमें ये ट्रांसमिशन के जरिए मार्केट को भी फ्लूइड रखना है और ये कॉन्फिडेंस देना है कि आप महंगा प्रोडक्ट लेके आए, आपको महंगी प्राइस के ऊपर वो पूरी कॉस्ट रिकवरी करने की आपको गुंजाइश दी जाएगी, एज लॉन्ग एज आप बोनाफाइड कॉस्ट को आगे ट्रांसफर करें, जेन्युइन अपनी कॉस्ट को ट्रांसफर करें और मुनाफाखोरी करने की और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश ना करें। ये भाई साहब, क्योंकि आपने खुद ने भी कह दिया कि मार्केट में डिस्टॉर्शंस ना हो, स्मगलिंग ना शुरू हो जाए, इसके लिए फिर ये फैसला जल्द हो जाएगा कि 15 दिन में प्राइस रिवीजन करना है या फौरी तौर पर करना है, क्योंकि हुकूमत क्रैकडाउन की बात भी करे, तनबीह भी करे, मगर मार्केट में फिर स्मगलिंग शुरू हो जाती है, मार्केट के अंदर फिर लोगों को मना कर देना, होर्डिंग शुरू हो जाती है कि जी नहीं है पेट्रोल पंप पर तेल, तो ये ना हो, इसके लिए फौरी फैसला हो जाए। अच्छा, वो देखें, मैंने तो आपसे बताया कि जो मार्च की डिमांड है वो ओगरा मिडिल ऑफ द मंथ के अंदर, फरवरी के अंदर जो उनके पास आई थी उसके मुताबिक वीकली प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इन्फोर्समेंट का एंगल सूबाई हुकूमतों को कह दिया गया है कि अगर कोई पेट्रोल पंप ये कहता है कि उसके पास तेल नहीं है इन कीमतों के ऊपर, तो उसको फौरी सील कर दें और ओगरा को इन्फॉर्म कर दें। पर जहां तक आपने बात की कि प्राइस क्या उसके अंदर ट्रांसमिशन वो सिग्नलिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि शाहजेब साहब ये भी बात समझें कि ये प्रोडक्ट जो इंपोर्ट होती है ये प्राइवेट सेक्टर लेके आता है, तो उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस लागत के ऊपर वो लेके आ रहे हैं उसको वो रिकवर कर लेंगे। तो गिवन द काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी दैट यू सी इन द मार्केट, मेरी ख्वाहिश होती या मेरा मशवरा होता तो वो हमें शायद कल गुजरे हुए कल कर लेना चाहिए था। सो इट शुड बी डन एज सून एज पॉसिबल, ताकि लोग उसके मुताबिक थोड़ा सा कंजर्व करने की भी कोशिश करें और जिम्मेदारी के साथ अपने तर्जे जिंदगी को आगे चलाने की कोशिश करें। और जब ये मार्केट सेटल होती है तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड नॉट इवन वेट फॉर 1 सेकंड, और जिस फुर्ती के साथ वो कीमत बढ़ेगी उसी फुर्ती के साथ उसको कम के लोगों को आमदनियों को उसकी परचेजिंग पावर को उसी तरह बहाल कर देना चाहिए।